الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو نفع اور نقصان کا مجموعہ بنایا ہے. اس دنیا میں انسان نفع بھی کماتا ہے اور اسی دنیا میں انسان نقصان کا عالم ہے جہاں انسان کو دونوں طرح کے حالات سے سامنا ہوتا ہے. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ہر شخص اپنی عقل و فہم کے اعتبار سے نفع کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے، بھلے وہ اس راستے کو اختیار کرنے میں کوئی اجتہادی غلطی کرتا ہو اور غلطی سے وہ نقصان کے راستے کو نفع کا راستہ سمجھ بیٹھا ہو اور نفع کے راستے کو نقصان کا راستہ سمجھ بیٹھا ہو. لیکن عقل و سے کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ نفع کا راستہ ہے. انسان بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کے مفاد اور نفع کا راستہ ہو. اپنے تئیں وہ اس کو نفع کا راستہ سمجھتا ہے اور اسیوم یہ کرتا ہے کہ یہ نفع کا راستہ ہے جس کو میں اختیار کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں عقل و دانش کی دنیا کے اندر وہ نقصان کا راستہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر نفع و نقصان پر ساری کی ساری انسان کی موڑ پھیڑ ہے اور انسان شب و روز اس نفع اور پروفٹ کی زندگی چاہتا ہے اور لاس اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے، فیلئر سے بچنا چاہتا ہے. لیکن یہ ناقص انسان اپنی ناقص علم اور اپنی ناقص عقل کی روشنی میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا کہ نفع کا راستہ کیا ہے اور نقصان کا راستہ کیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ تاکہ وہ لوگوں کو نفع کا راستہ بتائیں جس کو حقیقی نفع کہتے ہیں اور نقصان کا راستہ بتلائیں جو کہ حقیقی نقصان ہے. ہاں، دنیا کی نظر میں آرٹیفیشلی وہ ایک نفع کا راستہ ہو تو ہوتا پھرے، نقصان کا راستہ ہو تو ہوتا پھرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نفع کا راستہ ہے اور کون سا نقصان کا راستہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ فرماتے ہیں اور انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نفع اور نقصان کے راستے کو متعین فرماتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو ایک معلم انسانیت بنا کے بھیجے
اور ہر زمانے کے اندر نبی آ کر یہ بتلاتا رہا کہ یہ تمہارے نفع کا راستہ ہے، یہ تمہارے نقصان کا راستہ ہے، یہ تمہارے حقیقی دوست ہیں، یہ تمہارے حقیقی دشمن ہیں، تاکہ انسان نفع نقصان کے راستے کو بھی پہچانے اور اس راستے پر چلنے والے دوست اور دشمن سے بھی واقف ہو۔ اس لیے جو صورت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے والعصر، یہ سورۃ العصر، یہ قرآن کریم کی آخری پارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، حقیقی نفع اور حقیقی نقصان کا راستہ بتلا دیا ہے۔ بظاہر تو ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن مضمون اس کے اندر اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے مضمون کو پلے باندھ لے، اس کے مضمون کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو اس کی پوری زندگی اور حیات مضمون کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو اس کی پوری زندگی اور حیات کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے جلیل القدر امام اور محدث نے کہی کہ سورۃ والعصر بظاہر ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی سورۃ والعصر کی حقیقی مضمون پر عمل کر لے تو اس کی پوری حیات اور زندگی کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقی نفع اور نقصان کی وضاحت کر دی ہے، اس حقیقی نفع اور نقصان کو ظاہر کر دیا کہ یہ تمہارا حقیقی نقصان ہے، یہ تمہارا حقیقی نقصان ہے، یہ تمہارا حقیقی نفع ہے۔ اور پھر اس بات کو قسم کھا کے بیان فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ قسم کھا کے جب کسی مضمون کو بیان کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس مضمون کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں، اس مضمون کی امپورٹنس کو اتنا اہم ہے اور اتنا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے تمہاری زندگی کے لیے، لہذا اس مضمون کو تم پلے باندھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ اور جبکہ دنیا کے اندر بھی دستور یہ ہے کہ جب کسی بات کو پوری تاکید کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اور پوری جو ہے اس وقت قسم کھا کے اس مضمون کو بیان کرتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون کی صداقت میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے انسان آپس میں قسمیں کھاتے ہیں۔ اور انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صرف خالق کی ذات یا اس کی صفات کی قسم کھانے کی اجازت دی ہے کہ انسان یعنی مخلوق صرف خالق ہی کی ذات و صفات کی قسم کھا سکتے ہیں، مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ قسم کھانے کے اندر تعظیم کا عنصر ہوتا ہے، انتہائی عظیم اور عظمت والی جب چیز وہ ہوتی ہے تب اس کی قسم کھاتے ہیں۔ تو جب مخلوق کسی چیز کو اتنی عظمت اور تعظیم دے کر قسم کھائے گی تو وہ چیز کو اتنی عظمت اور تعظیم دے کر قسم کھائے گی تو وہ انسان کے جو عقیدہ توحید کے منافی ہے، جلی یا خفی توحید اس کی جو کسی نہ کسی طرح جو وہ ٹوٹتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو خالق کے علاوہ کسی چیز کی قسم کی اجازت نہیں دی، ہاں لیکن خود خالق مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، اس میں بڑے اسرار ہیں، اس میں بڑی مصلحت ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب خود خالق مخلوق کی قسم کھائے گا تو اس چیز کی عظمت، اس کی تعظیم کا عنصر ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب اللہ اس کو بہت باعظمت سمجھ کے نہیں کھا رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کے حوالے سے اسرار و حقائق بتلانا چاہتے ہیں۔ اس کی تخلیق کے اندر جو اسرار و رموز اللہ نے پنہا کر رکھے ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا مطلوب ہے کہ اس چیز کی میں جب قسم کھا رہا ہوں ان کی طرف اشارہ کرنا مطلوب ہے کہ اس چیز کی میں جب قسم کھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ اس چیز کے اندر جو تخلیق کے حوالے سے جو میں نے اسرار و حقائق رکھے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ اور بس اوقات کسی چیز کی خود اٹس سیلف عظمت کی وجہ سے اللہ قسم کھاتے ہیں کہ وہ چیز لوگوں کی نظر میں معز ہیں، جیسے اللہ نے مکہ کی قسم کھائی، کعبہ کی قسم کھائی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، تو گویا کہ یہ چیزیں چونکہ خود مخلوق کی نظر میں معظم ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے قسم کھائی کہ تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ چیز کتنی معظم ہے ہماری نظر سے، اور اللہ تو یہ مضمون ضرور اہم ہے۔ اور کبھی عام مخلوق کی قسم کھاتے ہیں، جیسے زیتون کی قسم کھائی ہے، انجیر کی قسم کھائی ہے اور دیگر مخلوقات کی قسمیں کھائیں، اس میں اس مخلوق کی تخلیق کے حوالے سے اسرار کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان کی تخلیق کے اندر عجیب و غریب اسرار جو میں نے رکھے ہیں،
اور ان اسرار پر انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو راہ ہدایت کی نئی نئی راہیں ملتی ہیں۔ چنانچہ اس صورت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمانہ آج کی اس جدید دنیا میں بھی گفتگو زمانے پر ہی ہوتی ہے۔ یار ہمارا بچپن کا زمانہ بڑا اچھا تھا، یا بڑھاپے میں آ کر تو تنگیاں تنگیاں ہیں، یا جوانی کا زمانہ کیا بات تھی، یا اپنے ملکوں میں رہتے تھے وہ زمانہ بڑا بھلا تھا، یا اسکول کا زمانہ بڑا اچھا تھا، یار امریکہ کے اندر فلاں جو صدر تھا یار اس کا بڑا اچھا تھا، یار یہ فلاں صدر اس کا زمانہ بڑا ظالمانہ تھا۔ تو گویا کہ ساری گفتگو شب و زمانے پر چلتی ہے کہ ہم اماں ابا کے ساتھ رہتے تھے، یار بڑا بھلا زمانہ تھا، نہ کھانے کی پرواہ تھی نہ پینے کی پرواہ تھی، ماں باپ خود ہی کماتے اور کھلاتے تھے، یار وہ زمانہ اچھا تھا۔ آج تو ہمیں خود کمانا پڑتا خود پکانا پڑتا ہے، یار یہ زمانہ بڑا بڑا کٹھن ہے۔ تو گویا کہ آج انسان شب و روز کی گفتگو میں زمانے کی باتیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ سمجھتا ہے اس زمانے کی بنیاد پر ہی میرے لیے نفع ہے اور اس زمانے کی بنیاد پر ہی نقصان کے فیصلے ہیں۔ تو اللہ تو کھا کے انسان کی اس گمان کو توڑ دیا کہ زمانہ ومانہ کچھ نہیں ہے۔ جس زمانوں کے اندر تم اپنے آپ کو نفع بخش سمجھتے ہو، کس زمانوں میں اپنے آپ کو تم نقصان رساں سمجھتے ہو، یاد رکھو زمانہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اسی زمانے کی قسم کھا کے تمہیں میں کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں تم عیش کے اندر تھے، زمانے کی قسم کھا کے تمہیں میں کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں تم عیش کے اندر تھے، کسی زمانے میں تم آبتری کے اندر تھے، اسی زمانے کی قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں کہ تم سارے کے سارے نقصان و خسارے میں ہو۔ تو گویا کہ انسان جس زمانے میں اپنے آپ کو نفع بخش سمجھ رہا تھا اور منافع والا سمجھ رہا تھا، اللہ نے ان زمانوں کے نقصان کے اندر کوئی نفع نہیں ہے۔ اس لیے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ پورا کا پورا خسارے و نقصان میں ہے۔ تو گویا کہ جس زمانے کے اندر انسان نفع نقصان کی باتیں کرتا تھا، اور یہ شب و روز کی زندگی ہی تو انسان کی سکسیس اور نقصان، انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، انہی شب و روز کے اندر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، انہی شب و روز کے اندر انسان منافع حاصل کرنا چاہتا ہے، انہی شب و روز کے اندر انسان نقصانات سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہے، مضرات سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی شب و روز کی قسم کھا کے بتا دیا کہ یاد رکھو، ان روز کی قسم کھا کے بتا دیا کہ یاد رکھو، ان جن شب و روز کے اندر تم کامیابی حاصل کرتے ہو یا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو یا تم حاصل کر چکے ہو، میں اسی شب روز کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سارے کے سارے انسان نقصان و خسارے میں ہیں، کوئی نفع میں نہیں۔ تو ایک تو اثر سے مراد زمانے کی قسم ہے، اور دوسرا اس اثر سے مراد زمانہ نبوت کی قسم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر اٹسیلف ایک عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ کائنات کا سب سے کامیاب ترین زمانہ ہے، اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، اپنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی۔ اس زمانے کے اندر گویا کہ انسانیت کو جو معراج ملی ہے، انسانیت کو جو سربلندیاں ملی ہیں، وہ پہلے اور بعد اب کسی زمانے میں ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر نبوت کی قسم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان پورا کا پورا خسارے نقصان میں۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جو زمانہ نبوت کی کسوٹی سے ہٹے ہوئے انسان ہیں کہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں، بھلے وہ آسمانوں میں اڑتے پھرتے نظر آئیں، زمین کی وسعتوں کو فتح کرتے نظر آئیں، پروازوں کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتے نظر آئیں، وہ سارے کے سارے نقصان ہیں۔ ہاں، کسوٹی میں یا زمانہ نبوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرز اور اس کے وتیرے سے ہٹے ہوئے ہیں تو پورے کے پورے نقصان میں۔ اس لیے کہا کہ والعصر نقصان میں، اس لیے کہا کہ والعصر زمانہ نبوت کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھاتا ہوں کہ سارے کے سارے انسان خسارے نقصان میں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ نبوت سب سے اعلیٰ اور عرفہ زمانہ ہے کہ جس وقت کے انسان کو جو پہچان اپنے رب کی اکرام جیسے پھر پیدا نہیں ہوئے،
ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، کسی ادنا صحابی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ ساری کائنات کے غوث ابدال جمع ہو جائیں، کسی ایک ادنا صحابی کہ جو وہ اس کے مقام مرتبے کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام ان صحابہ نے پایا کیونکہ وہ زمانہ نبوت کے لوگ تھے جنہیں اپنے دل کی آنکھ سے پایا، کیونکہ وہ زمانہ نبوت کے لوگ تھے جنہیں اپنے دل کی آنکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانا، اور سر کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ان کی اتباع اطاعت کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب و مقبول بندے بن گئے۔ اس لیے فرمایا کہ والعصر، زمانہ نبوت کی قسم، عصر کی نماز، نماز عصر کی قسم، صلاۃ العصر، قسم عصر کی نماز کی، عصر کی نماز کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ایسا وقت ہے کہ جو سارے دن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، کیونکہ فجر کے وقت میں ملائکہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نمازیوں کو، اور جو پہلے سے آئے ہوئے وہ واپس جاتے ہیں، اور عصر کے وقت کے اندر وہ جو واپس جاتے دوسرے آتے ہیں، عصر کے وقت میں پھر تبدیلیاں ہوتی ہیں ڈیوٹیوں کی۔ تو گویا کہ جب ملائکہ صبح شام آتے ہیں تو یہ جب ملائکہ صبح آئے اس مومن بندے کو نماز میں دیکھا، فجر کی نماز میں، عصر میں آئے تو پھر اس کو نماز میں دیکھا، اب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہم ان بندوں کے بارے میں یہ کہہ بیٹھے تھے کہ خون ریزی کریں گے، یہ جو فساد پھیلائیں گے، ہمیں عبادت کرنے کا ہر وقت کا موقع، ہم تیرے نائب بننے کے اہل ہیں، لیکن یہ ثانی خواہشات موجود ہیں۔ فجر میں گئے تو نماز کے اندر پڑے تھے، عصر میں ہم واپس لوٹے تو بھی نماز میں چھوڑ کے آئے۔ تو عصر کی نماز کی اہمیت کہ چونکہ پورے دن کا خلاصہ نچوڑ اس وقت ہے، اب دن ڈھلنے والا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی اہمیت کیونکہ فرشتوں تبھی اس نماز کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ لوگو اے ایمان والو نمازوں کی محافظت کرو، با جماعت نمازیں ادا کرو، نمازوں میں کوتاہی نہ کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ کی محافظت کرو۔ بھئی صلوات کے اندر ساری نمازیں آ گئیں، پھر صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ درمیانی نماز کی بھی محافظت کرو۔ فرمایا اس سے مراد عصر کی نماز ہے، شروع کی دو نمازیں فجر اور ظہر کی، ادھر مغرب عشاء کی، اور ان دونوں کے درمیان میں جو نماز ہے وہ عصر کی نماز، اس لیے اس کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا۔ تو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جس کی عصر کی نماز بلا کسی عذر شرعی کے قضا ہو گئی تو گویا کہ اس کا سارا گھر بار جل کے راکھ ہو گیا۔ اور ایک جگہ تو بددعا فرمائی کہ مجھے اگر موقع مل جائے تو وہ لوگ کہ جو بلا عذر شرعی یا عصر کی نماز کو قضا کرتے ہیں، عصر کی نماز کو قضا کرتے ہیں، میں آگ لے کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صلاۃ العصر، یہ صلاۃ وسطیٰ کی جو خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تاکید فرمائی، اس کے اندر کوئی راز ہے۔ اور اللہ اسی عصر کی نماز کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم عصر کی، اور اللہ اسی عصر کی نماز کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ قسم عصر کی نماز کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک وہ لوگ کہ وہ انسان کے جو عصر کی نماز کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، عصر کی نماز کو پڑھتے نہیں، نمازوں سے ان کو تعلق نہیں ہے، وہ بھلے آسمانوں میں اڑتے زمینوں میں اترتے نظر آئیں، فرمایا کہ لفی خسر، وہ پورے کے پورے نقصان ہو۔ اس لیے عصر کی نماز، اور ایک قول ہے کہ اس عصر کا وقت ہے، وقت عصر، اور وقت عصر کی اس لیے قسم کھائی کہ یہ وقت یہ دن بھر کی روزی کمانے اور کاروبار کی بالکل اینڈ اور آخر کا وقت ہے۔ اب جو مال سمیٹنا شروع ہو کیونکہ غروب ہو جائے گا، اب اس کے بعد دکانیں بند ہو جائیں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل کا وتیرہ تو یہ ہے کہ دکانیں کھلتی ساری رات ہیں، وہ تو فطرت کے اور دستور کے خلاف۔ رات تو اللہ تبارک و تعالی نے آرام کے لیے دی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا، رات تو اللہ نے آرام کے لیے دی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، معاش کے لیے دن بنایا تھا، اور دن غروب تک ہے، لہذا غروب تک آپ کمائیں اور اس کے بعد اپنی دکان میں ہٹی بند کر کے جو ہے وہ اپنے گھر چلے جائیں، آپ جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کے سپرد سو جائیں۔ لیکن آج وتیرہ بدل گیا ہے، تبھی آپ سمجھ رہے کہ اللہ کی برکتیں اترتی نہیں ہیں، فساد و فتنہ ہے، بازار جو گویا کہ وہاں حقیقی جو فطری اصول تھا کہ دن کمائی کے لیے ہے اور رات جو آرام کے لیے تھا، اس کو بدل دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں عصر کے زمانے کی وقت کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ وقت کاروبار کا اینڈ ہے،
لہٰذا عصر کے وقت پہ لوگ اپنے کاروبار کو سمیٹتے ہیں، دن بھر کا حساب کتاب کرتے ہیں، اتنا منافع ہوا، اتنا مال بکا، اتنا رہ گیا، پورا حساب کتاب کر کے کہ ماشاءاللہ اتنا مال بکا، اتنا پروفٹ ہوا، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ میں اسی عصر کے ٹائم، جس ٹائم میں تم نفع نقصان کی تقسیم کر رہے ہو، اسی کی قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں تم نقصان میں ہو، تمہیں کوئی پروفٹ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ تمہیں کہتا ہوں تم نقصان میں ہو، تمہیں کوئی پروفٹ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل پروفٹ کا راستہ تھا وہ تو تم نے اختیار ہی نہیں کیا۔ اس لیے والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان پورا کو پورا نقصان و خسارے میں ہے۔ اب سوال پیدا ہوا تو نفع میں کون ہے؟ نفع کا راستہ کیا ہے؟ نقصان کے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے استثناء کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر، اور حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ چار اوصاف جن لوگ انسانوں کے اندر ہیں، ان میں ایمان باللہ ہے، ان میں عمل صالح ہے، ان میں تواصی بالحق ہے، ان میں تواصی بالصبر ہے۔ یہ چار اوصاف جن انسانوں کے اندر ہے، فرمایا کہ وہ نقصان میں نہیں، وہ پورے کے پورے نفع میں۔ منافع نظر نہیں آتے، دنیا کے مادی وسائل نظر نہیں آتے، لیکن یہ چار اوصاف اگر ان کے اندر ہیں تو سمجھ لو کہ پورے کے پورے نفع میں، ان میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ان چار کا استثناء کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ دنیا آخرت کی سعادت دو چیزیں ہیں، ایک کمال حیات اور دوسرے بقائے حسنات۔ ایک تو انسان کی فطرت ہے، چاہتا دنیا کے اندر باکمال، ہر میدان میں باکمال، ہر شعبے میں باکمال نظر آؤں، اور دنیا میں وہ کمالات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کمالوں کا اظہار کرتا ہے، یہ کمال ہے میرے میں، یہ کمال ہے۔ ان کمال کے منافع دنیا میں تقسیم ہو رہے ہیں، ثمرات مل رہے ہیں لوگوں کو، لیکن دنیا کی زندگی اس کی بڑی محدود ہے، 70 سال کا ہے، 80 سال کا ہے، 90 سال کا، کتنا زور لگائے گا 100 سال۔ آج کے زمانے میں اتنی عمریں کہاں، عمر بہت کم ہے، 10 سال لگائے، اب اگلے 10-15 سال کمال اسے دنیا کو دکھایا، اب مرنے کا وقت آ گیا۔ تو مزہ تو نہیں آیا، دل میں تمنا تھی یار میرے کمال پیچھے چلتے رہتے، باقی رہتے، کیا کریں، اب میرے تو مرنے کا وقت آ گیا۔ فرمایا کہ کمال حیات یہ ہونے کے ساتھ بقائے حسرات، دوسری اس کی تمنا یہ ہو ہمیشہ ہمیشہ میرے کمالات پیچھے باقی رہیں، دائم رہیں، میں بھلے دنیا سے چلا جاؤں لیکن پیچھے لوگوں کے تذکروں میں میں زندہ رہوں، میں ایسے کام کر کے جاؤں لوگوں کے تذکروں میں بھی زندہ رہوں کہ لوگ کہیں کہ یار تھوڑی سی زندگی ملی لیکن یار کمال ہے، یہ کر گیا، وہ کر گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا، یہ ملی لیکن یار کمال ہے، یہ کر گیا، وہ کر گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا، بقائے حسنات۔ تو کہا کہ ایسے اعمال و احوال کر کے چلا گیا کہ بعد میں ساری دنیا اس کا تذکرہ کر رہی ہے۔ تو گویا کہ وہ اس طریقے سے زندہ ہے، بظاہر اس کی عمر کی کوانٹٹی ختم ہو گئی، 70-80 سال جو تھے ختم ہو گئے اور وہ فنا ہو گیا، مٹی کے نیچے چلا گیا، 70-80 سال جو تھے ختم ہو گئے اور وہ فنا ہو گیا، مٹی کے نیچے چلا گیا، لیکن اس کی کوالٹی باقی رہی کہ اس نے بقائے حسنات کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا، اب وہ لوگوں کی باتوں کے اندر، لوگوں کی گفتگو کے اندر وہ زندہ سلامت ہے، ایون لوگوں کی دعاؤں کے اندر زندہ ہے۔ بھئی یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں اللہ تبارک و تعالی نے کمال حیات بتایا۔ اے انسان تیری حیات کا کمال دو چیزیں ہیں، ایک ایمان کہ یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانے، یہ مرزوق اپنے رازق کو جانے، یہ مخلوق اپنے خالق کا پتہ دیکھے، گویا کہ یہ معرفت اس کو حاصل ہو جائے، ایمان۔ زندگی نیک و صالح ہو اور وہ اللہ کی بھی حق کو ادا کرے، اللہ کی مخلوق کو بھی حق ادا کرے، حقوق العباد کی اس کی پہلو بھی مکمل ہو، حقوق اللہ کا بھی پہلو مکمل ہو، ہر رشتے کے جو حقوق ان کو پورا کرے، اور گویا کہ عبادات میں بھی ہے اور خدمات میں بھی ہے، ہر طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کی خدمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو گویا کہ عمل صالح، عمل عبادت اور عمل خدمت یہ سارے کے سارے اس کے کمپلیٹ ہیں۔ تو وہ اب یہ بندہ ایمان کی طاقت اور عمل صالح کے نور کے ساتھ دفن ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ہاں پیش ہو رہا ہے، گویا کہ یہ تو بخشش کی بنیاد ہو گئی۔ آج تھی کہ میرے پیچھے سب کچھ قائم رہے، فرمایا کہ بقائے حسنات، وہ آگے دو چیزوں میں بقائے حسنات ہے کہ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور تعلیم کرتے ہیں،
وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ بقائے حسنات ہے، بقائے حسنات۔ حق کا مطلب یہ عدل و انصاف اور اعتدال کے ساتھ زندگی کے جو 5 شعبے تھے، جن میں عقائد بھی ہیں، ان میں عبادات بھی ہیں، ان میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، یہ 5 زندگی کے شعبوں میں حق کے ساتھ چلتا ہے، اس میں کسی قسم کا ظلم نہیں۔ جو اعتدال اور توازن ہے، حق اور انصاف کو اس کے مطابق معاملات بھی کرتا ہے، معاشرے بھی اختیار کرتا ہے، اخلاق بھی اس کے ایسے ہیں، عبادات کے اندر بھی اعتدال ہے اور عقائد کے اندر بھی اعتدال ہے، پورے اعتدال توازن کے ساتھ وہ زندگی کے اندر چل رہا ہے، تو تواصی بالحق، اور نہ صرف خود تعلیم دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ یار یہ حق کا راستہ اختیار کر لو، یار یہ حق کی راہ اس کو اختیار کر لو، یا یہ باطل کے راستے سے ہٹ جاؤ، تو گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی ساری محنت کر رہا ہے۔ تو تواصی بالحق، اور دوسرا تواصی بالصبر، پھر صبر بھی ان 5 زندگی کے شعبوں میں صبر، پھر صبر بھی ان 5 زندگی کے شعبوں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، نہ عقائد میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، نہ معاشرت میں، نہ اخلاق میں، یہ 5 زندگی کے شعبوں کے اندر کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کا دامن تھام کے رکھتا ہے، صبر کا دامن تھام کے رکھتا ہے کہ وہ ساتھ ہیں، اگر ناموافق حالات پیش آئیں لیکن وہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے ان ایمانی عقائد کے اوپر قائم رہتا ہے، عبادات کے اوپر جمع رہتا ہے، معاملات کے اندر سچائی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور معاشرے بہترین اختیار کرتا ہے، اخلاق کے اندر بھی دامن صبر کا چھوڑتا نہیں ہے، بھلے اس کے اندر جیسے بھی نام مسائل لے کر چلتا ہے، نہ صرف چلتا بلکہ اوروں کو بھی اس کی نصیحت کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی نصیحت کے نتیجے میں لوگوں نے حق کی راہ اختیار کر لی اور صبر کا دامن تھام لیا، اور اس طریقے سے وہ چلتے رہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہ اس کے لیے بقائے حسرات، یہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن جو لوگ اس کی نیک باتوں پہ عمل کر رہے ہیں ان کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچا رہا ہے۔ جو دنیا کے اندر عمل کر کے اجر پاتا تھا، وہ مرنے کے بعد کے جو لوگ جو اس نیکیوں پہ عمل کر رہے ہیں، جو اس کے نصیحتوں پہ چل رہے ہیں، اپنے مالک کو پہچان رہے ہیں، اب خلق خدا کی خدمت میں لگے ہیں، لیکن اس کے ہیں اپنے مالک کو پہچان رہے ہیں، اب خلق خدا کی خدمت میں لگے ہیں، لیکن اس کی نصیحتیں کار فرما ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کا پورا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے کسی شخص کو ہدایت کی طرف بلایا اور وہ اس کے بلانے پر ہدایت پر آ گیا، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خود ہدایت پر چل رہا ہے۔ اب یہ دنیا سے چلا گیا، لیکن مرنے کے بعد بھی اسی طرح اس کو اجر مل رہا ہے ہدایت پہ چلنے کا، جیسے خود ہدایت پہ چل رہا ہے، حالانکہ اس کے کہنے پہ کوئی دوسرا ہدایت پہ چل رہا تھا، اس کا پورا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے۔ اس لیے تو کہتا ہے کہ نیک بات یہ ایک ایسی حکمت ہے جو آگے دے دو۔ اسے نبی نے بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں میرے آگے پہنچا دو، کیونکہ یہ ایسا صدقہ ہے کہ جب دوسرا عمل کر لے گا تو نتیجہ یہ کہ ایسے ہی اجر ملے گا جیسے خود آپ عمل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو گویا کہ دیکھو کمال حیات ایمان عمل صالح، دوسرا جو ہے بقائے حسرات، اس کے دو جز، ایک جو تواصی بالحق اور دوسرے تواصی بالصبر۔ تو گویا کہ اب اس مجموعے کے ساتھ انسان زندگی جب گزارتا ہے تو فرمایا کہ پورا کا پورا نہ صرف خود نفع میں ہے، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ اس کی نیک بات پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اسی طریقے سے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اصل میں دین کو فرمایا خراب کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک شہوات، دوسرے شبہات، شہوات اور شبہات، دوسرے شبہات، شہوات اور شبہات یہ دین کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو کئی شہوات کے ذریعے سے دین خراب کیا جاتا ہے، کئی شبہات کے ذریعے سے دین خراب کیا جاتا ہے، خاص طور آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں تو یہ شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، دنیا میں تو یہ شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، شبہات پیدا کیا جاتے ہیں۔ اجی خدا ہے، اللہ ہے تو کہاں ہے، اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو گویا کہ یہ شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، تو شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اس سے اگلے آدمی کو کنفیوز کیا جاتا ہے، دین کی حقیقت سے اس کو ہٹایا جاتا ہے۔ اندر شہوتیں ہیں،
گناہوں کا میلان ہے، ان شہوتوں کی وجہ سے انسان نہ نماز کی طرف دوڑتا ہے، نہ روزے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہ زکاتیں دیتا ہے، بلکہ حب مال حب جا حب باہ کے چکر کے اندر وہ شہوات کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک اس کا دین بگڑ جاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتواصوا بالحق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شبہات کا جواب دے دیا، اور وتواصوا بالصبر میں شہوات کا جواب دے دیا۔ کہا کہ ایمان عمل صالح جو ہے اس کو خراب کرنے والی دو چیزیں ہیں، یا ایمان عمل صالح شبہات سے خراب ہوتا، جب شبہات پیدا ہو گیا آپ کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا کہ یار اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یہ شبہات پیدا ہو گئے۔ اور شہوات کے ذریعے سے عمل صالح خراب ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کی طرف میلان کرنے لگتا ہے، نماز روزے کی گرانی سے دور بھاگتا ہے، لہذا اس کا جو عمل صالح خراب ہو گیا۔ فرمایا ایمان عمل صالح یہ اصل میں نجات کی بنیاد ہیں، اور دوسرے شہوات ہیں۔ اور شبہات کا حل کیا؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کا حق بات کی تلقین کرتے رہو، حق سناتے رہو، حق بتاتے رہو کہ بھئی یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کی جب اس بات کی نصیحت ہوتی رہے گی، اپنے بچوں کو بھی بار بار اس بات کی تعلیم دیتے رہیں گے، ہاں اللہ نظر نہیں آتا، نہ نظر آنے خدا ہی کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی شان ہی نہ نظر آنا ہے۔ اللہ نظر آنے لگے تو اللہ اور مخلوق میں فرق کیا ہوا؟ اللہ کا نہ نظر آنا ہی اس کی خدائی ہے، اللہ کا نہ نظر آنا ہی اس کی الوہیت ہے، اللہ کا نہ نظر آنا ہی مخلوق پر اس کی فوقیت ہے۔ ورنہ نظر تو وہ آتا ہے جو مخلوق کی طرح محدود ہوتا ہے، اللہ تو ایسا مخلوق کی طرح محدود ہوتا ہے، اللہ تو ایسا بے انتہا محدود ہے، ہماری محدود نگاہیں اس کے اپنے احاطے میں لا نہیں سکتی۔ تو اس انداز سے بچوں کے اندر بار بار حق بات بتاتے رہو تو ان کے دماغ میں کبھی یہ شبہ پیدا نہیں ہوگا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ جیسے دنیا میں کتنی چیزیں جو نظر نہیں آتی، ہم نے اس پر جو اپنے آپ کو سے پوچھے بیٹا خوشبو نظر آتی ہے؟ خوشبو کو دیکھ کے دکھاؤ۔ کہا نہیں پاپا خوشبو کی تو وصف ہی ہے کہ نظر نہیں آتی۔ کیوں بھائی آپ وہاں پہ کیوں ڈھیر ہو گئے؟ وہاں کیوں نہیں آپ سوال اٹھا کہ خوشبو ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ آپ سونگ کے کہتا خوشبو ہے، آپ کو ذرا دیکھ کے دکھاؤ کہاں ہے، ادھر ہے ادھر ہے بتاؤ۔ خوشبو ہے، آپ کو ذرا دیکھ کے دکھاؤ کہاں ہے، ادھر ہے ادھر ہے بتاؤ۔ کہتا نہیں وہ خوشبو تو نظر نہیں آتی۔ اب وہاں پر آپ ڈھیر ہو گئے، اس کے وصف نہ نظر آنے کو مان لیا۔ جب اللہ کہتے میں نظر آنے والی چیز نہیں ہوں تو وہاں پر آپ سوال کیوں اٹھاتے ہیں؟ دنیا کی کتنی چیزوں کے بارے میں آپ کہتے میں اپنی عقل سے یہ سوچتا ہوں، اچھا کہ کتنی چیزوں کے بارے میں آپ کہتے میں اپنی عقل سے یہ سوچتا ہوں، اچھا ذرا عقل ہے نظر کیوں نہیں آتی؟ عقل دکھائیے کہاں ہے؟ کہتے نہیں عقل دیکھی نہیں جا سکتی، عقل کا وصف ہی ہے کہ نظر نہیں آتی۔ واہ بھی واہ، آپ نے عقل کے وصف کو مان لیا کہ نظر نہ آنا اس کا وصف ہے، ہم اس پر جو سب اعتراضات سے گیو اپ کرتے ہیں۔ اللہ پر آپ نے اپنے دنیا کے اندر اتنے نظائر ایسا پیدا کر دیا مخلوق کے اندر جو ہونے کے باوجود نظر نہیں آتے، اور آپ کبھی اس پر مطالبہ نہیں کرتے، اس مطالبے کی وجہ سے اس کے وجود کا انکار نہیں کرتے۔ جسم میں روح ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ نے کبھی روح کا انکار کیا؟ دماغ میں عقل ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ نے کبھی عقل کا انکار کیا؟ آپ اس کے آثار کے ذریعے سچ کو مانتے ہیں۔ نہیں عقل بات یا عقل کی باتیں کرتا، ہم کہتے ہیں اس کے پاس عقل ہے، آثار علامات بتا رہی ہے عقل ہے۔ یہ خوشبو ناک میں آئی اس کا مطلب خوشبو یہاں ہے، یہ جسم جہاں چلتا پھرتا دیکھتا نظر آتا اس کے اندر اس کا مطلب روح ہے۔ تو بس یہی تو اللہ کہنا چاہتے ہیں تمہارے اندر، تو تمہیں اس کائنات کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا یہ کائنات جب چلتی پھرتی نظر آتی ہے تو ضرور اس کا چلانے والا کوئی ہے۔ تو وہاں پر تم اپنے سارے قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہو اور یا اللہ کے وجود کا انکار نفس و شیطان کے شبہات اور ڈاؤٹس کی وجہ سے کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ وتواصوا بالحق کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی شبہات کو توڑ دیا، شبہات کا جواب دے دیا۔ اور دوسرے وعملوا الصالحات، یہ شہوتیں خراب کرتی تھی کہ انسان نماز روزہ اور نیکی عمل پہ نہیں آتا تھا، تو وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کر دی بیٹا صبر کرو، یہ شہوتیں جو ہے نفسانی ان پر صبر کرو، تم صبر کرو، یہ شہوتیں جو ہے نفسانی ان پر صبر کرو، تم نماز پر صبر کرو، نماز میں صبر کرو، گناہ سے صبر کرو، مصیبت پر صبر کرو، کیونکہ صبر کے 3 شعبے ہیں۔ ایک صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر، کوئی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرو، کوئی جزا فضا نہیں، کیونکہ جس نے مصیبت بھیجی اس مصیبت کو ہٹا بھی سکتا ہے، اسی سے شکایت۔ اور پھر صبر علی طاعت، نیکی پر صبر کرو، روزہ رکھا تو صبر سے اس روزے کو پورا کرو، اس میں باویلا نہ کرو، اجی لگ گیا روزہ، لگ گیا اے مر گیا اے پٹ گئے، نہیں، صبر و تحمل۔
شان المعصیت، گناہ سے صبر کرو، گناہ کا میلان اور دل کر رہا ہے گناہ کی طرف بڑھنے کو، اس سے صبر کرو، رک جاؤ، کیونکہ صبر کا معنی رکنا، اپنے آپ کو اس سے جما لو، روک لو، نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا۔ تو صبر علی طاعت، صبر علی المعصیت، صبر علی مصیبت، یہ تین طرح کے جو صبر کے شعبے ہیں، سارے کے سارے پہ جب قائم مصیبت، یہ تین طرح کے جو صبر کے شعبے ہیں، سارے کے سارے پہ جب قائم رہے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہ شہوات کی وجہ سے اپنے دین کو نہیں بگاڑے گا۔ اس نے فرمایا کہ صبر کی اختیار، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ اپنی اولادوں کے اندر بھی مزاج پیدا کرو، کوئی تنگی تو شیخ بیٹا کوئی بات، صبر۔ اللہ صابرین کے ساتھ اپنے بچوں کو اتنا ملوک بنا لیا ہے، اتنا نازک بنا لیا ہے، بالکل کہتے ہیں کبوتر کا بوٹ بنا، اتنا نازک بنا، چھوٹ مما بھی اس پر، پاپا بھی اس پہ کوئی اس کو ایسا لیلو بنا دیا، نہیں اس کو بیٹا نو برا جہاں مرد بنو، صبر، کوئی بات نہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ دیکھا ہے بچے زیادہ باپ کو روتے دیکھا ہے کہ یہ باپا پر روک بھی کیوں رو رہا ہے، ہمیں لوگ فون کر رو بچے کا گھٹے کا ناخن کو کھڑ گیا، تو ابا ہے؟ ہاں جی ابا ہوں۔ بھئی ابا ہو تو اس کو شیر بنانے کے بجائے خود گیدڑ بنا بیٹھا، تو روئے جا رہا ہے بچہ، اتنا ہی بچہ ابا کو دیکھ کے بچہ اور روتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار پتہ بڑی مصیبت آ گئی کہ ابا جی بھی رو رہے ہیں۔ نہیں بھائی صبر، بچے کو صبر کرو بیٹا، میں پٹی کر دی ہے، ٹیوب لگا دی، کوئی بات، صبر کرو، اللہ ٹھیک کر دیں، اللہ یہ صبر زندگی عام شعبوں کے اندر۔ یہاں امریکہ اور یورپ میں تو میں نے دیکھا کہ بچوں کو ایسا ملوک بنا دیا، نازک اندام بنا دیا، اس کو بس اس کے کہتے لاڑی اٹھاتے رہتے، نہیں اب کان ذرا مروڑنا کہ یہاں بھی تھوڑا سا کان تھوڑا سا مروڑ دیا کرو، چپ، سٹاپ، انف از انف، بس بہت ہو گیا، بچوں کو سن میں، کیونکہ آپ ماحول ایسا ہے۔ نہیں بھائی صبر کی تلقین کرو، پیشنس، اس کی ڈکشنری بھی پیشنس چلتا ہے، بی پیشنٹ۔ تو اس سے قرآن نے بھی وتواصوا بالصبر کہ عبادات تو بڑی بات ہے، عام زندگی کو روٹین میں بھی صبر کو اختیار کرو۔ تو فرمایا کہ یہ دو چیزیں اختیار کرو گے، نتیجہ کہ شبہات بھی آپ کے ٹوٹ گئے اور شہوات بھی دفع ہو گئیں، اور یہ انسان کیا ہوا؟ ایمان عمل صالح کامل لے کر اللہ تبارک ہو گئیں، اور یہ انسان کیا ہوا؟ ایمان عمل صالح کامل لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر اس کو جنت میں داخل کر رہا ہے۔ کیونکہ نجات کی بنیادی دو ہی چیزیں ہیں، یہی سورہ 3 میں اللہ نے ذکر کر دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے اعمال صالح کرتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون، انہی کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان عمل صالح اصل میں نجات کی بنیاد ہیں، جیسے ابن تیمیہ فرما رہے ہیں۔ لیکن اس ایمان عمل صالح کو خراب کرنے والی جو دو چیزیں دی کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر جو ہے، یہ دونوں کی دونوں چیزیں اگر قائم رہیں گی تو ایمان عمل صالح کے اندر شہوات و شبہات کی وجہ سے ایمان عمل صالح خراب نہیں ہوگا۔ جب وہ خراب نہیں ہوگا، کامل اور مکمل رہے گا، نتیجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے یہاں پہنچے گا تو اس کے لیے نجات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ ایمان عمل تواصی بالحق تواصی بالصبر میں تکمیل کا اشارہ ہے کہ اپنی ذات میں انسان قابل ہو جائے، اور تواصی بالحق تواصی بالصبر میں کہ دوسروں کی ذاتوں کے اندر کمال پیدا کرنے کا کوشش کرے، تکمیل۔ تو کامل اور تکمیل، تو کمال اور تکمیل یہ دونوں چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان کامل مومن اللہ کی نظر میں اور دنیا کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا